السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ رشتہ طے ہونے سے پہلے ساس ناک میں دھاگا ڈال کر بہو کا کنوارا پن چیک کرتی۔ سٹوری: میرا نام نوشین ہے اور مجھے گھر والے سب نوشی کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں اپنے باپا اور ماں کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہمارا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے جو مجھ سے 7 سال بڑا ہے۔ میرا بھائی بہت محنت کرنے والا اور حساس طبیعت کا مالک تھا۔ ماں باپ کے ساتھ وہ بھی میرا ہر طرح سے خیال رکھتا، مگر ہماری غربت بڑھنے سے جیسے چونچلے تو کرنے کی اجازت ہمیں دیتی نہ تھی، سو میری ضد پر مجھے کچے کمروں ٹاٹ والے اسکول میں بھیج کر بمشکل 5 جماعتیں پڑھائیں اور پھر گھر بٹھا دیا۔ میری یہ ضد پوری کرنے میں سراسر میرے بڑے بھائی کا ہاتھ تھا۔ کچھ اسکول کا ماسٹر نیک دل تھا، اس نے بھی میرا کم سے کم خرچہ کروایا، مگر پھر بھی مزید تعلیم حاصل کرنا ممکن نہ تھا اور مجھے بھی اچھی طرح اندازہ تھا، سو بھی میں بخوشی گھر بیٹھ گئی۔ میرے بابا نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، ان کی دوسری شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ بابا کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی، جو شادی کے تھوڑے مہینوں کے بعد ہی ہو گئی تھی، جس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بابا چائے کے ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدور کا کام کرتے تھے۔ ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ دوسری شادی کر سکتے۔ اتنی ساری جمع پونجی انہوں نے پہلے ہی شادی پر خرچ کر دی، لیکن 40 سال کی عمر میں انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں رہ پائیں گے۔ بڑھاپے کے سہارے کے لیے انہیں کسی ساتھی کی ضرورت پڑے گی۔ تبھی انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ایک بیوہ سے شادی کر لی، جس کے پہلے شوہر سے 5 سال کا بیٹا اور اس کا نام کاشف تھا، اور ان ماں بیٹے کا بھی ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ انہیں بھی گھر اور سہارے کی تلاش تھی، جو تلاش میرے بابا نے پوری کر دی۔ بابا کی دوسری شادی کے فوراً 2 سال بعد میرا جنم ہوا۔ میرا نام وردہ رکھا گیا۔ میں بہت خوبصورت تھی، مگر ابھی میں 10 سال کی ہوئی تھی کہ بابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک روز کام کرنے کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ امی دل کی مریضہ بن کر بستر سے لگ گئی تھیں، اور گھر چلانے کے لیے میں نے بھی دواؤں کی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا، جو گھر کے قریب ہی واقع تھا۔ کاشف بھائی ابا کے ساتھ ہی کام کرتے تھے، جو انہوں نے بعد میں جاری رکھا۔ یوں ہم غریبوں کی زندگی کا سفر جاری تھا۔ ایک روز میں فیکٹری سے فارغ ہو کر ماں کی دوا لینے میڈیکل سٹور تک جا رہی تھی کہ ایک بڑی سی سیاہ کار میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اچھی شکل و صورت کا تقریباً 30 سال کا نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ بڑی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھبرا کر میں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور آگے کی طرف چل پڑی۔ بلکہ یہ تو روز کا معمول بن گیا، وہ راستے میں آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ ایک دن اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور پھر بات کرتے ہوئے میرا نام پوچھ لیا، پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوں کسی اجنبی کے اظہار محبت پر میں گڑبڑا سی گئی اور پسینے پسینے ہو گئی۔ رات کو بستر پہ لیٹے لیٹے میں نے اس کے بارے میں سوچا تو خود پر فخر ہونے لگا۔ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ میری محبت میں دیوانہ ہے۔ تب میں نے بھی اس کے محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آنکھیں موند گئے، اس کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ اسی طرح ہماری محبت کی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ اب یوں ہوتا کہ اسے کبھی آنے میں دیر ہو جاتی، میں تڑپ کر رہ جاتی۔ میرا من اب اس کے سوا کسی شے میں نہیں لگتا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ حیثیت میں وہ آسمان ہے اور میں زمین۔ وہ امیر خاندان کا پڑھا لکھا نوجوان اور میں صرف 5 جماعتیں پاس۔ وہ غریب خاندان کی معمولی سی لڑکی۔ میرا اور اس کا کوئی میل جول نہیں تھا، پر دل کا کیا کرتا، محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ اونچ نیچ اور ذات پات کہاں دیکھتی ہے۔ اس سے ہماری محبت کا سلسلہ چل نکلا۔ اکثر وہ مجھے اپنی گاڑی میں گھمانے لے جاتا، کبھی ہم سیر و تفریح کرتے، کبھی کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے نکل جاتے۔ اس کا نام شہباز تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ فیملی میں اس کی ماں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کا ذاتی کاروبار تھا۔ ایک دن شہباز مجھے اپنی ماں سے ملوانے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا کہنا تھا اس کی ماں اپنے بیٹے کی شادی تو کرنا چاہتی ہے، لیکن بہو کو چننے کے معاملے میں بڑی احتیاط برتتی ہے۔
شہباز نے مجھے اپنی ماں کے اصولوں کے بارے میں کافی سمجھایا جو کافی عجیب و غریب تھے۔ اس سے بتایا اماں کچھ دیر کے لیے شاید تمہیں اپنے کمرے میں لے جائیں، تم سے کچھ سوالات کریں تو برا مت ماننا۔ میں تو اماں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ باتیں آج کل کے زمانے میں اچھی نہیں لگتی، مگر کیا کروں، اماں ہے کہ وہ مان کے نہیں دیتی۔ تم سے پہلے بھی ایک لڑکی پر میرا دل آیا تھا، لیکن اماں نے کہا یہ کنواری نہیں، خدا جانے اماں تمہارا کیا حشر کرے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات کا مطلب میں سمجھ گئی تھی، مگر یہ نہ جان پائی کہ اس کی اماں غیر شدہ لڑکیوں سے کنوار پن کی تصدیق کرتی ہی کیوں ہے۔ کیا انہیں کسی لڑکی کے کردار پر یقین نہیں تھا؟ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ اگر مجھے اس لڑکے سے محبت نہ ہوتی تو میں اس کڑے امتحان سے کبھی نہ گزرتی، لیکن کہتے ہیں کہ محبت انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے، اس سے ہر وہ کام کروا لیتی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ شہباز مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہ کہیں اس کی ماں مجھے بھی ٹھکرا نہ دے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ مجھے بہت محبت سے ملی۔ انہیں دولت مند ہونے کا ذرا بھی گمنڈ نہیں تھا، وہ دولت سے زیادہ شرافت اور اچھی سیرت کی قائل تھیں۔ شہباز نے ان کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، انہیں اس بات پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں غریب ہوں۔ شہباز نے ان کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، انہیں اس بات پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں غریب ہوں، گو کہ پہلی نظر میں مجھے پسند کر لیا تھا۔ کہا بھی تھا کہ بیٹا تم مجھے بہت پسند آئی ہو اور مجھے اپنے بیٹے کی شادی میں دیر نہیں کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر آؤں گی۔ مجھے تم سے ایک بات کی تصدیق کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر شہباز کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ جی آنٹی، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، ان کا انداز ایسا ہی تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ شہباز کے جانے کے بعد انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ آنٹی کی نظریں تو ایسی تھی جیسے کوئی پولیس والا کسی مجرم سے تفتیش شروع کرنے جا رہی ہوں جیسے۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پھر اگلا لمحہ درد سے بھرپور تھا۔ مجھے تو اس وقت آنٹی کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا جب انہوں نے قدرے موٹا اور لمبا دھاگا میرے سامنے کیا اور دھاگا فضا میں لہراتے ہوئے مجھ سے بات کہی کہ میں نے جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر ان کی جانچ پڑتال کے بعد میری خوشی کی انتہا نہ رہی، جبکہ انہوں نے مطمئن ہو کر انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ آنٹی نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ وہ کل میرے گھر میرا رشتہ لے کر آئیں گی۔ شہباز کے گھر سے رشتہ آیا تو میری والدہ اور بھائی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ پھر چند روز میں دلہن بن کر شہباز کے گھر آ گئی، مگر یہاں آتے ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے سارے خواب چکنا چور ہو کے رہ گئے۔ شہباز کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا۔ شادی کی پہلی ہی رات انہوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ زندگی کی ساری خوشیاں مجھ پر حرام ہو گئی۔ میری ماں ایک فرسودہ خیالات کی معلق عورت ہے، وہ اپنی ماں کا غصہ مجھ پر نکال رہے تھے۔ جانتی ہو میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس کا نام میرب ہے۔ یہ شادی میں نے تم سے صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی ہے۔ اسے میری محبت مت سمجھنا، اس کی اس دنیا سے رخصت ہوتی میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا، میرب کو اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤں گا۔ تم اس گھر میں اس وقت تک رہ سکتی ہو جب تک میری ماں زندہ ہے۔ میں یہ بات تو شہباز سے پوچھنا ہی بھول گئی تھی کہ ان کی پہلی پسند کو ان کی ماں جی نے تسلیم کیوں نہیں کیا۔ وہ میرب سے بے حد محبت کرتے تھے، اسے سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر ان کی ماں کسی صورت بھی ایسی لڑکی کو گھر کی بہو بنانے پر تیار نہ تھی جس کا کردار پاکیزہ نہ ہو۔ اب یہ تو بعد میں جا کر راز کھلا کہ شہباز کی ماں کا اس طریقے کا مطلب کیا تھا۔ بہرحال مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ شہباز نے میرا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ میری جیسی ایک سادہ سی لڑکی ان کی ماں کی پسند تھی۔ دوسرا، ہم غریب تھے، مجھے طلاق دینے یا کسی زیادتی کرنے پر ہم غریب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ہماری حیثیت ان امیر زادوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر اس بات کا میرے گھر والوں کو پتہ چلا یا کسی اور کو تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ بھلا میں یہ سب کو کیسے بتاتی، اپنی بیمار ماں اور اپنے غریب بھائی کو، یا پھر اس کی نیک سیرت ماں کو؟ اس کی سانسیں کبھی بھی تھم سکتی تھی۔ میں دنیا کے سامنے شہباز کی بیوی بنی پھرتی، پر اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میں اکثر وقت ان کی ماں کے ساتھ گزارتی، حالانکہ انہوں نے میرے کردار پر زیادہ یقین نہیں کیا تھا، مگر میں ان کی خدمت کرتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلاتی۔ بدلے میں وہ مجھے اپنی محبت اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی
اور اکثر کہتی کہ ان سے ضرور ایسی کوئی نیکی ہوئی ہے جس کا صلہ خدا نے انہیں میرے روپ میں دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں ان کے اس امتحان کی وجہ سے کس اذیت میں مبتلا تھی۔ شہباز اپنی ماں کے سامنے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، میرے لیے طرح طرح کے تحفے لاتے، لیکن اکثر کسی نہ کسی پارک میں چھوڑ کر خود میرب کے پاس چلے جاتے۔ تنہائی میں وہ میری طرف حقارت سے دیکھتے۔ بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوا، وہ بیڈ پر سوتے اور مجھے نیچے کارپٹ پر سونا پڑتا۔ انہوں نے مجھ سے پیار نہیں پیار کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن میں نے تو ان سے محبت کی تھی۔ مجھے ان کے اس رویے پر تکلیف ہوتی۔ دن اس اذیت میں گزرتے رہے۔ میری شادی کو سال بھر ہو گیا۔ شہباز کی ماں کو ہمارے بچے کی فکر ہونے لگی۔ وہ ہر بار شہباز اور مجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرتی اور ہمیشہ جھوٹ بول کر ٹالتے رہتے۔ امی نے ہم سب سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا، دونوں میں کوئی بھی مسئلہ نہیں، بس یہ اوپر والے کے فیصلے ہیں۔ جب وہ مہربان ہو تو بچہ بت تبھی ہوگا۔ میری شادی کے چند سال بعد مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹی جب پتہ چلا میرا بھائی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ماں تو میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسی تھی۔ بھائی یہ کہہ کر لاہور چلے گئے تھے کہ انہیں کہیں کام مل گیا ہے، پر انہیں غلط بیانی سے بلایا گیا تھا۔ انہیں کسی فیکٹری میں کام نہیں ملا تھا، بلکہ ڈاکہ اور چوری کرنے والے ایک خطرناک گروہ میں شامل کر لیا۔ تبھی وہ اس برے دھندے میں لگ گئے تھے۔ ایک دن پولیس نے ان کو ڈاکہ کرتے ہی گھیر لیا، جس میں بھائی پولیس کی اندھی گولی کا نشانہ بن گئے، جبکہ باقی گروہ کے لڑکے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس صورتحال میں میرا آخری سہارا بس شہباز کی ماں رہ گئی تھی۔ میں دن رات ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی، ہر صورت انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن میری تمام کوششیں اس وقت رائے گاہ چلے گی جب ایک اور رات خاموشی سے دنیا چھوڑ گئیں۔ انہیں نیند کی حالت میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ میری شادی کو بھی مشکل 5 ہی سال ہوئے تھے کہ میرا آخری سہارا بھی چلا گیا۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے ہول اٹھ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماں کا سوئم ہوتے ہی شہباز میرب سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ میں نے اس کو تبھی پہلی بار دیکھا تھا۔ معمولی سی شکل، سانولے رنگ کی، تقریباً 32 سال کی ایک پختہ عورت لگ رہی تھی۔ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں جس کی وجہ سے شہباز اس کے لیے دیوانے تھے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے جسم میں تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے نہ آنے کے لیے میں نے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی، پر آج وہی گھڑی میرے سر پر تھی۔ شہباز مجھے طلاق دینے کے ارادے سے میرے قریب آئے۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے واسطے مجھے طلاق مت دیں، مجھے گھر سے مت نکالیے، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر میری ہچکیاں بند کی۔ مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں، میں آپ نے اور آپ کے رشتے کو بھول جاؤں گی، بس یہ یاد ہوگا کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ پہلے بھی تو آپ نے جیسے ہی کہا تھا ویسے ہی ہوا، آگے بھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ جب شہباز کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو میں نے ان کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا، ساتھ ہی ساتھ میں دل میں دعائیں کر رہی تھی ان دونوں کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، ان کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے، اور خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ شہباز اس بات پر راضی ہو گئے کہ بیوی کی مرضی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، ہم اسے اپنی خادمہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اگلے روز وہ دونوں ہی ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ 1 مہینے کے بعد ان کی واپسی ہوئی اور دھیرے دھیرے سے میرب گھر کے نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ سارے پرانے اور وفادار نوکر تھے جن سے شہباز کی ماں محبت کرتی تھی، یہاں تک کہ ماسی کو بھی نکال دیا گیا اور شہباز سے کہا، نوشین اب اس گھر کو سنبھال لے گی۔ شہباز اسے اف تک نہ کہتے تھے، اسے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے۔ میرب نے پوری طرح مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا، ہر کام ہی میں ہی کرتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے جو کہا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سنو، تم تو جانتی ہو شہباز کی ماں نے مجھے کیوں نہیں قبول کیا تھا۔ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو کہنے لگی، میں ایک طوائف رہ چکی ہوں اور ظاہر ہے میں کنواری بھی نہیں تھی۔ شہباز کی ماں کو ہمیشہ سے کنواری لڑکی کی تلاش تھی، نہ جانے کیسی کپتی بڑھیا تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ شاید شہباز مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اس وقت جب سے وہ تمہیں محبت کے جال میں پھنسا رہے تھے، مگر تم تو جانتی ہو طوائف کا دل کبھی ایک مرد سے نہیں بھرتا۔ شادی کے کام پر جاتے ہی میرا دل بہلانے کے لیے لوگ آیا کریں گے۔ اس بات کا علم شابی کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔
میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگی، اسے شہباز جیسے وفادار محبت کرنے والا دولت مند شوہر ملا تھا جس نے کبھی بھی اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرب کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ شہباز نے اسے گندگی سے نکالا، مگر گندگی کا کیڑا گندگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا اس نے گھر کے نوکروں کو کیوں نکالا، محض اس لیے کہ وہ میرب کے پاس طرح طرح کے مردوں کو آتا دیکھتے تو اس بات کی خبر شہباز کو کر دیتے۔ میرا کیا تھا، میرے دیکھنے نہ دیکھنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ شہباز میری بات پر اعتبار نہ کرتے۔ میں کمزور لڑکی تھی، بھلا مجھ سے وہ کیا ڈرتی، ہمیشہ دھمکی دے کر مجھے ہی چپ کروایا گیا، اب وہ مجھے استعمال کر رہی تھی۔ بہرحال میرب نے دوبارہ اپنا دھندا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ میں آئی کہ بھلے شہباز کی ماں ایک ان پڑھ اور جاہل عورت تھی، ناک سے داغا گزار کر کسی لڑکی کے کردار کا پتہ لگانا یہ بھی جاہلانہ بات تھی۔ بھلا ناک سے داغا گزارنے سے کسی عورت کے کردار کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ لیکن آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شہباز کی ماں کا یہ تجربہ صحیح ہو نہ ہو، ان کی رائے اس عورت کے بارے میں بالکل صحیح تھی۔ شہباز کی ماں نے مرنے سے پہلے مجھے کئی بار میرب کے قصے سنائے تھے، وہ کیسے شہباز کو اپنا دیوانہ بنائے ہوئے تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے جال سے نکالا، بیچاری وہ تو لاعلمی میں ماری گئی کیونکہ شہباز کا دل اب بھی اس میں اٹکا ہوا تھا۔ خیر اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ وہ بدھ کا دن تھا، شہباز کو آفس گئے ہوئے 3-4 گھنٹے ہو گئے تھے اور میرب اپنے بیڈ روم میں ایک آدمی کے ہمراہ دل بہلا رہی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح باہر ان کی رکھوالی کا کام کر رہی تھی۔ دوسرے کاموں کے ساتھ یہ کام بھی میرے ذمہ ہوتا تھا۔ میرب کے پاس 2 موبائل تھے، جب بھی وہ اس کام میں مصروف ہوتی ایک مجھے دے دیتی تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو یا شہباز اچانک آ جائے تو میں مین گیٹ پر ان کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی فوراً اسے فون پر آگاہ کر دوں، وہ سب سنبھال لے۔ میرب کو کمرے میں گئے ہوئے بھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ شور کی آواز سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل دی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، گولی کی آواز شہباز اور میرب کے بیڈ روم سے آئی تھی، وہاں سے چیخنے چلانے شور کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ میں اسرف بھاگی اور ابھی کمرے کے قریب پہنچی تھی کہ جھٹکے سے دروازہ کھلا اور وہی مرد جو میرب کے ساتھ تھا وہ کمرے سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو وہ پہن نہیں سکا، وہ باہر کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ میں تیزی سے کمرے میں گھس گئی، باہر کا منظر تو دیکھ گئی تھی لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں رہ گئی۔ میرب بھی بیڈ پر قابل اعتراض حالت میں بیٹھی تھی اور خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے سامنے شہباز کھڑے تھے، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ غصے سے اس کو گھور رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بے وفا عورت کی جان لے لیتے میں نے انہیں روک لیا۔ شہباز غصے میں چلا رہے تھے، کمینی عورت، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بدذات تو نے میرے گھر کو طوائف خانہ بنا دیا، گندی نالی کا کیڑا ہے جو صاف ستھری جگہ میں نہیں رہ پاتا، تو نے سوچا بھی کیسے کہ مجھے تیری عیاشیوں کا پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے تو اسی وقت یہ پتہ چل چکا تھا جب تو ایک ایک کر کے سب نوکروں کو نکالتی گئی، اپنی عیاشیوں کے لیے تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ اتنے بڑے گھر کا حصہ بننے کے بعد بنا نظر میں آئے یہ کام کیسے کرے گی۔ پہلی بار ان کی زبان پہ میرا نام آیا، ٹھیک کہتی تھی میری ماں، اس کا داغا غلط صحیح مگر اس کی نظریں خراب نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس سے صحیح کہا تھا کہ عورت کبھی ایک مرد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی۔ میں نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی اور آج تجھ جیسی ذلیل عورت کے ہاتھوں میں اپنا دل برباد کر بیٹھا ہوں۔ بدلے میں مجھے دھوکہ دیتی رہی، میں اپنی ماں سے جھوٹ بولتا رہا، تمہاری وجہ سے میں اس باوفا اور باکردار بیوی پر ظلم کرتا رہا۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تو اس کی منتوں کے بدلے میں شہباز نے اس سے کہا، پھر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے وہ سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں احساس ہو گیا تھا۔ بعد میں نے اپنے تمام پرانے نوکروں کو پھر سے رکھ لیا۔ 1.5 سال کے بعد خدا نے ہمیں بیٹے اور بیٹی سے نوازا۔ شہباز مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اب میں بہت خوش ہوں۔ یہ سچ ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے، ہاں دیر نہیں، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت اپنے وقت مقررہ پر ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس ذات کے ہر کام میں بہتری ہے۔ اگر اس عورت کو ماں کے کہنے پر چھوڑ دیتے تو ایک خواہش ان کے دل میں ہمیشہ رہتی تھی، اور وہ مجھے بھی شاید اتنا پیار اور عزت نہ دے پاتے، بس سمجھوتا ہی نبھاتی ہے ساری زندگی۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔